سلسلے میں اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے کہ آپ ندوی بنیں اور کسی کام کے نہ ہوں۔ نہایت افسوس کی بات ہے۔ ارے آپ ادارے کے لیے نہ بنیے، آپ کم از کم اپنے لیے تو کسی کام کے بن جائیے کہ کل آپ فارغ ہوں تو لوگ آپ کو یاد کریں، یا آپ جب فارغ ہوں یہ نہ ہو کہ جہاں آپ کا نام پیش کیا جائے وہ لوگ آپ سے پناہ مانگیں۔ ارے یہ تو بالکل نکما ہے، ارے اس کو تو کچھ نہیں آتا۔ تو ایسی چیز نہ ہو۔ یہ چند باتیں بہت اہم آپ کے لیے ہیں، اپنے دلوں کو مضبوط کیجیے اور کچھ بننے کا بالکل تہیہ کر لیجیے۔ اب ہم میر کارواں حضرت ناظر عام مولانا سید عمار عبدالعلی حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے بسط ادب و احترام درخواست کرتے ہیں کہ ہم طالبان علوم نبوت کو اپنے صدارتی کلمات سے مستفید فرمائیں۔ منجمد خون کو موجوں کی روانی دے دے، منجمد خون کو موجوں کی روانی دے دے، پھر سے احساس فسردہ کو جوانی دے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آپ کی اس بزم میں مجھے شرکت کا موقع دیا، آپ حضرات کا بہت شکریہ، مہربانی۔ اور آپ حضرات یہاں تشریف لائیں تو میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، اور چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں جو آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین کام کے لیے بہتر سے بہتر تعلیم، جس سے اللہ کی رضا، خوشنودی، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا اور آپ کو ایسے کام میں اللہ تعالیٰ نے لگایا، ایسے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا جو بہت شکر کرنے کے لائق ہے۔ آدمی، ہمارے طلبہ خالی الذہن رہتے ہیں، دماغ تھوڑے لوگوں کا منتقل ہوتا ہے اور تھوڑے لوگوں کا منتقل نہیں ہوتا، کہ وہ پڑھنے آئے ہیں، یہاں آئے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اپنے آرائش اور آرام، اپنے راحت کو تیاگ دیا ہے، تو یہاں آنے کا مقصد ان کا کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی لمحے بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے انسان کامل ہوتا ہے اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ کو پہلی بات یاد رکھنا چاہیے۔ جب آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد رکھے گا۔ دعا کی کثرت ہونی چاہیے، بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی جانے کہ آپ کے کیا جذبات ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کے کتنے طلبگار ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ کے آنے کا مقصد جو ہے وہ بہت عظیم ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن۔ اس کی روح تک جانا چاہیے کہ ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں کیا بننا ہے، ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم ساری جو آرام و راحت چھوڑ کر آئے ہیں، ماں باپ کی محبتوں کو چھوڑ کر آئے ہیں اور ان کے بے چین دل کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ وقت گزرتا رہتا ہے،
وقت ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا وقت چلا جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو آپ کو صرف خالی خالی سب دکھے گا۔ اگر اس چیز کو آپ بھریں اور خوب محنت سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں تو یہ آپ کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، مقابلے کا زمانہ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا زمانہ ہے۔ اگر آپ اس چیز کو نہیں جان پائے تو آپ کبھی بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ آپ کو اگر کام کا بننا ہے تو آپ کو ہر مقابلے میں ہر ایسے موقع پر آگے بڑھنا ہے جو آپ کے لیے مفید ہے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ کبھی خالی اس ذہن نہ رہا کیجیے، اپنے ذہن کو دوڑاتے رہنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے ہم آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ کیا صرف بالکل بیکار رہ کر اور اپنے وقت کو ضائع کر اور بے حیثیت ہو کر ندوی بننا ہے؟ یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے ندوی بن رہے ہیں جس میں آپ کے اندر گہرائی نہیں ہے، آپ کے اندر اختصاص نہیں ہے، آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، تو اس دنیا میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا میں حیثیت اسی کی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاص رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختصاص رکھا ہے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی جب بھی طلبہ کو خطاب فرماتے تھے تو یہ دو باتیں ضرور کہتے تھے۔ ایک تو کہتے تھے اے بچوں اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اور دوسری چیز کہتے تھے کہ اپنے اندر اختصاص پیدا کرو۔ اختصاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی علوم میں ماہر بن کر ظاہر ہونا ہے، ایسا ماہر بننا ہے کہ دنیا کی نظریں آپ پر ٹک جائیں۔ جب لوگ کسی اس فن کا کسی ماہر کو ڈھونڈیں تو آپ کا بار بار آپ ہی کا نام ان کے سامنے آئے۔ اگر یہ چیز آپ نے اپنے اندر پیدا کی تب تو آپ کام کے ہیں۔ اگر اختصاص آپ نے پیدا نہیں کیا، اپنے اندر مہارت پیدا نہیں کی، کہ آیا آپ تفسیر کے لائن سے مہارت پیدا کیجئے یا حدیث کے لائن سے اپنے اندر مہارت پیدا کیجئے، نحو کے راستے سے، صرف کے راستے سے، اور جتنے علوم ہو سکتے ہیں، انگریزی اور عربی خاص طور پر یہ ایسے علوم ہیں کہ ساری دنیا کو ایسے لوگوں کی اشد ضرورت ہے جو آپ کو اس چیز کا ماہر دیکھ کر آپ کو اپنے اندر لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ ضرور اس چیز کو پر غور کیجئے۔ ایک تو پہلے اللہ سے رشتہ مضبوط کیجئے، اللہ ہی آپ کو ہدایت دے گا، اللہ ہی آپ کے اندر مہارت پیدا کرے گا، آپ کو توفیق دے گا، اس راستے پہ چلنے کی ہمت دے گا، قوت دے گا، اور برائیوں سے آپ کو بچائے گا، وقت کو ضائع کرنے سے بچائے گا۔ اس لیے سب سے اندر آپ ہمیشہ اس گرہ کو باندھ لیجئے کہ آپ کو کچھ بننا ہے۔ آپ فالتو یہاں نہیں آئے ہیں، وقت ضائع کرنے نہیں آئے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ یوں ہی آ گئے، آپ ہرگز یوں ہی نہیں آئے، آپ کچھ بننے آئے ہیں۔ آپ بنیں گے اسی وقت جب آپ تہیہ کر لیں، جب آپ اپنی رات کی نیند کو حرام کر لیں، جب دن کے آرام کو آپ بالکل تیار دیں، تب آپ کچھ بن پائیں گے۔ آپ بغیر اس کے کچھ بن نہیں سکتے۔ اس لیے جماعت طلبہ کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ بہت زیادہ غور کرنے، ہمیشہ غور کیا کیجیے، دنیا کے رو میں نہ بہیے، دنیا جا رہی ہے کہیں جانے دیجیے۔ آپ کچھ بننے آئے ہیں، اگر آپ کچھ بننے آئے ہیں تو آپ کو اپنے اندر کچھ پیدا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری حضرت مولانا یہ فرمایا کرتے تھے، خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یعنی آپ ایسا نہ ہو کہ جب آپ فارغ ہوں تو نہ قوم کے ہوں اور نہ اپنے لیے مفید ہوں، بالکل برباد ہوں آپ۔ اور اس سلسلے میں اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے کہ آپ ندوی بنیں اور کسی کام کے نہ ہوں۔ نہایت افسوس کی بات ہے۔ ارے آپ ادارے کے لیے نہ بنیے، آپ کم از کم اپنے لیے تو کسی کام کے بن جائیے کہ کل آپ فارغ ہوں تو لوگ آپ کو یاد کریں۔ آپ جب فارغ ہوں یہ نہ ہو کہ جہاں آپ کا نام پیش کیا جائے وہ لوگ آپ سے پناہ مانگیں، ارے یہ تو بالکل نکما ہے، ارے اس کو تو کچھ نہیں آتا۔ تو ایسی چیز نہ ہو۔
یہ چند باتیں بہت اہم آپ کے لیے ہیں. اپنے دلوں کو مضبوط کیجیے اور کچھ بننے کا بالکل تہیہ کر لیجیے. کہتے ہیں حضرت مولانا فرماتے تھے کہ اتنا پڑھنا چاہیے، اتنا پڑھنا چاہیے کہ دوسرے لوگ سمجھیں کہ یہ سنک گیا ہے. آپ سنکے نہ ہوں لیکن لوگ سمجھیں کہ آپ سنک گئے. لیکن یہی آپ کا انہماک، یہی آپ کی جو محنت ہے، یہ آپ کے لیے کام کی بنے گی، آپ کے لیے نہایت مفید ہوگی. آپ جب فارغ ہوئیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا. ایسا نہ ہو کہ جب آپ فارغ ہوں تو آپ بالکل ہی بیکار ہوں، کسی لائق خود سمجھ رہے ہوں کہ ہم کسی لائق نہیں ہیں. معلوم ہو سوچیں کہ اب روزگار کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، تو خدا نہ خواستہ آپ کے دل میں آئے کہ اب ہم ای رکشہ چلائیں گے. کس قدر افسوس کی بات ہے، نہایت ہی افسوس کی بات ہے. اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو موقع دیا، اتنا سنہرا موقع دیا، اتنی راحتیں آپ کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی. یہ آپ کا ابھی تک کا یہ ہے کہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ایسا موقع آپ کو عنایت فرمایا. لیکن اس موقع کو ضائع نہیں کرنا ہے، اللہ کی توفیق کو ضائع نہیں کرنا ہے. اللہ نے جو آپ کو ہدایت دی ہے اس کو آپ کو ضائع نہیں کرنا ہے. تو یہ چند اہم چیزیں ہیں، اس کا تہیہ کر لیجئے. آپ کو انشاءاللہ کچھ بننا ہے، ضائع نہیں ہونا ہے. مضبوط صلاحیت کا طالب علم آپ کو بن کر ظاہر ہونا ہے اور فارغ ہونا ہے. اس لیے ہمارے طلبہ جو ہیں یہ بہت ہمارے لیے بھی نعمت ہیں، ہمارے لیے بہت اہم ہیں. ہماری تمنا ہے، تمام اساتذہ کی یہ تمنا رہتی ہے کہ ہمارے یہاں کے طلبہ جو ہیں یہ بہت باصلاحیت ہوں اور اس کمپٹیشن کے دور میں ایک سے بڑھ کر ایک نکلنے والا ہو. ہر موقع پر کوئی بھی ہو، خاص طور پر الاصلاح کا جو معاملہ ہے، الاصلاح کے ہر مقابلے میں، الاصلاح کے ہر پروگرام میں ہر طالب علم کو شریک ہونا اہم ترین معاملہ ہے. ہر طالب علم بے چین ہو کہ اب کسی ہماری تقریر رہ نہ جائے، ضرور ہو. یہ بھی ایک بہت آج کی جو دنیا ہے مختلف طرح کے اس میں جہاد ہیں، لیکن جہاد بالقلم اور جہاد باللسان یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. آج یہ تعلیم کا دور ہے، یہ اخبار کا دور ہے، یہ تعلیمی اس کا دور ہے. اس لیے آپ کے لیے اگر آپ ان چیزوں میں مہارت پیدا کریں، عربی آپ کو بولنا آئے، انگریزی آپ کو لکھنا اور بولنا آئے، یہ بہت اہم چیزیں، دو بہت اہم چیزیں. انگریزی میں بھی اچھی خاصی دسترس ہونی چاہیے اور عربی میں بھی ماہر ہونا چاہیے. عربی آپ کو بے تکلف بولنے کی وہ ہونا چاہیے، استعداد ہونی چاہیے. یہ تمام اہم باتیں ہیں، اس پر آپ غور کریں اور ہرگز اپنے کو آپ بالکل لاپرواہ نہ چھوڑیں، اپنے کو ضائع کرنے کے لیے نہ چھوڑیں. اللہ نے تو آپ کو سنہرا موقع دیا ہے. آپ یہاں آئے ہیں، لائبریری ہیں، اچھے اساتذہ ہیں، آپ کے لیے بہت ان کے اندر تمنا ہے اور آپ سے ان کو توقعات ہیں. آپ ان کی توقعات پر کھرے اتریے اور اپنے لیے بھی مفید بنیے اور امت کے لیے مفید بنیے. اس لیے کہ آپ کو مرنا ہے، تنہا اپنے لیے مفید ہونا نہیں ہے، آپ کو اپنے عوام کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوسرے احباب کے لیے، سب کے لیے مفید ہونا ہے تاکہ جنت میں بھی آپ سرخرو رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اپنے نیک بندوں کا معاملہ فرمائے، نیک بندوں جیسا آپ کے ساتھ اللہ معاملہ فرمائے. اس لیے دیکھیے دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو آپ اپنی حقیقت کو سمجھیے کہ آپ کیا ہیں اور اللہ نے کیسا عمدہ آپ کے لیے ایک موقع پیدا فرمایا ہے. دوسری چیز اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے، اللہ سے مدد ہر وقت مانگتے رہیے، دعاؤں کا خاص اہتمام کیجیے. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی برائیوں سے بچاتا ہے، اللہ ہی نیک کاموں کا آپ کو نیک کاموں کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. تو دعاؤں کا خاص اہتمام اور اپنے آنے کے مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ چند باتیں ہیں، ظاہر ہے ہمارے بڑے بڑے لوگ بھی موجود ہیں، ان کے موجودگی میں ہم بات کر رہے ہیں آپ سے، لیکن چند اہم اور ضروری چیزیں تھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں، اس لیے کہ
سال اور وقت اور ٹائم اور سال گزرنے میں دیر نہیں لگتے۔ ابھی آپ کل چھوٹے کلاسوں میں تھے، آج دیکھیے کہاں پہنچ رہے ہیں، اور اسی طرح سے زندگی یعنی کم از کم تعلیم کا دور پار ہو جائے گا۔ عملی دنیا میں آپ قدم رکھیں گے، تو جب عملی دنیا میں آپ قدم رکھیں گے تب آپ کو اس زمانے کی قدر آئے گی، لیکن یہ وقت نکل چکا ہوگا، اور جو وقت نکل جاتا وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ اگر اسی وقت آپ قدر کر لے گئے وقت کی اور اپنے آنے کے مقصد کو سمجھ لیا آپ نے، تو ہمیں یقین ہے اور تمام لوگ اس کو جانتے ہیں کہ ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اعلیٰ اونچا مقام نصیب فرمائے گا، جو آپ کے لیے بھی مفید ہوگا، امت کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس اہم اور ضروری کام کو جو سب کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدر کرنے کی اور صحیح اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند معروضات تھی، میں نے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو آپ تمام لوگوں کے لیے مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔